السلام علیکم جناب خاور صاحب دامت برکاتکم۔ یہ بات جس طرح آپ سوچ رہے ہیں بالکل اس طرح میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بڑے کمال کے علماء تھے، خواہ وہ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، علماء دیوبند ہیں رحمہم اللہ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اور یہ غامدی صاحب بھی عالم تو ہے نا۔ میں اگر ان میں سے کسی سے بات ہو گئی تو میں ان سے سمجھنا چاہوں گا کہ مجھے تو جتنا صرف النحو مجھے آتا ہے، اس آیت میں ایسا قرینہ تو نہیں ہے کہ کسی ضمیر کو عزیز مصر کی طرف راجع مانا جائے یا لوٹایا جائے۔ ان کے پاس کون سا اسلوب ہے؟ پھر اگر بالفرض کوئی ایسا اسلوب ہے جس کے تحت پھر نبی علیہ السلام کی طرف ایک ایسے اظہار کی نسبت ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام کے شایع نشان نہیں ہے، اگر ایسا ہے اور واقعتاً ہے تو پھر کیا کوئی متبادل ترادف بھی تو ہو سکتا ہے؟ مثلاً جس طرح میں نے فضن کے باب میں لکھا، آپ نے اگر ملاحظہ فرمایا ہو کہ ہم فضن کا ترجمہ کیوں تند خو کر لیں؟ تند خو آپ خود سوچیں، مثلا علاء الدین خلجی تند خو حکمران تھا، قابل برداشت ہے۔ حشام بن عبد الملک تند خو حکمران تھا، ٹھیک ہے۔ منصور عباسی تند خو حکمران تھا، صحیح ہے۔ سلیمان القانونی تند خو حکمران تھا، صحیح ہے۔ اگر اہل اللہ کے حوالے سے مثلا اگر میں یہ کہوں استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ استغفر اللہ خاکم بدہن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تند خو حکمران تھے، تو میں یہ لفظ امتصالن بھی نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے تبعیت آمادہ نہیں ہوتی کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اولیاء کرام کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ مثلا اگر ہم حضرت حسین احمد مدنی کا تذکرہ کریں تو ہم کہیں گے جناب کی تبعیت میں جلال تھا، جناب کی تبعیت میں بعض اوقات شدت آ جاتی تھی۔ کیا یہ التزام، یہ لحاظ سب نہیں کرتے؟ علماء کے جو تذکرے لکھے گئے ہیں، علماء بانس بریلی کے، علماء دیوبند کے، علماء فرنگی مالی کے، علماء ندوہ کے، آپ نے دیکھے ہوں گے یہ تذکرے، علماء کا کتنا ادب کے ساتھ، احترام و اکرام و اعزاز و اشراف کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ تو وہی قرینہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیوں اختیار نہیں کرتے؟ علماء کو ذرا اپنے آپ کو ریویو کر لینا چاہیے نا۔ بلا شبہ میں اپنی کمائیگو کو سمجھتا ہوں، ہم تو اس چور کے برابر بھی نہیں ہے جس چور نے سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور حق بات سے نہ پھریے، ان کوڑوں کی وجہ سے تو میں نے چوریاں نہیں چھوڑی، ہماری مصداق تو ایسی ہے۔ لیکن ان بزرگوں نے ان چیزوں کو ہمیں ان کی بزرگی میں تو کوئی تعامل نہیں ہے، ان کے علم میں، ان کے تبحر علمی میں کوئی تعامل نہیں ہے۔ میں اس جذبے میں انشاءاللہ آپ سے پیچھے نہیں ہوں، لیکن بہر صورت ہمارا تعلق تو دامن مصطفیٰ سے ہے نا۔ ان لوگوں کی بھی اگر کوئی اہمیت ہے تو صاحبان مصطفی کی وجہ سے ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں وہاں سار ہوئی، جہاں ان کی نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک۔